على خاتم الأنبياء والمرسلين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب اللہ اکبر. حضرت علامہ مولانا منان چشتی صاحب اپنی محبت کا اظہار بہت نستعلیق قسم کے الفاظ استعمال فرماتے ہوئے اس فقیر ناچیز کے لیے فرما رہے تھے. میں شرمندہ ہو رہا تھا اور بیچارہ کیا کر سکتا تھا، اور لیکن اللہ کے پیارے بندے کے فارسی کے اشعار مجھے یاد آئے. مفہوم عرض کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے بندے میری طرح عامت الناس ہیں اور زبانوں سے ادب سے اتنے آشنا نہیں ہیں، تو میں اس کا عام ترجمہ مفہوم عرض کرتا ہوں کہ مٹی سے پوچھا پھر اندر خوشبو کیوں آتی، کہنے لگی ہوں تو مٹی چند لمحے پھولوں کی سنگت میں بدل. اسی طرح جب تک قیمت کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے مرشد دیکھ کر انور کر دیا. اس سوچ میں ہوں کہ میں کیا بات کروں، کیونکہ میرے دونوں طرف بہت عظیم پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. میرے ساتھ بیٹھے ہیں مفتی صاحب، مفتی احسان دامت برکاتہم القدسیہ، مفتی سید تقیر الحسن شاہ صاحب، مفتی فیضان صاحب، یہ جید مدرسین بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں. ادھر حضرت علامہ مولانا سید امتیاز شیرازی صاحب بھی بیٹھے ہیں. گویا کہ سینڈوچ بنا بیٹھا ہوں. اب ان کے سامنے ایک عام طالب علم کا کوئی بات کرنا مناسب نہیں ہے، تو پھر میں چپ ہی کر دوں. لیکن چپ تو میں کرنا کوئی نہیں، اس لیے چپ نہیں کرنا کہ انہوں نے علماء کی موجودگی میں اور اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں جو سامنے بیٹھے ہیں، آج اس درد کی ضرورت ہے جو میں نے کھول کے بیان کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہلی دفعہ حاضر خدمت ہوں. آپ لوگوں نے اتنی محبت بڑی نظروں سے دیکھا تو بندہ تھوڑا مچل جاتا ہے. کسی چھوٹے موٹے رشتورے کو بھی ایسے کرو تو وہ تو ملانے شروع کر دیتے. میں تو اللہ کے اشرف مخلوق میں سے ایک انسان ہوں. اتنی محبت آپ لوگوں نے دی ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند باتیں میں ضرور عرض کروں گا. اللہ اکبر. اللہ کا ذکر، فکر، میلاد، یہ سب چیزیں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت. مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یوں کہتا ہے. ان میں روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی بات کی. لمبی حدیث ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا عرض کرتا ہوں. اگر سارے کے سارے انسان نہایت ہی عبادت گزار متقی پرہیزگار ہو جائیں تو رب کہتا ہے میری محنت میں اتنا فرق نہیں پڑتا. اگر سارے کے سارے
جو ہیں انتہائی بد کردار ہو جائیں تو میری ملت میں اتنا فرق نہیں پڑتا. تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس لیے ہیں؟ یہ میرے بھائیوں بزرگوں یہ ہمارے لیے. اس کو حاجت نہیں. وہ ایک ہی ہے جو اپنے وجود کے ساتھ خود سے ہے. باقی سب مخلوق ہیں، حادث ہیں، پیدا کی گئی، محتاج ہیں. ہماری تو اپنا آپ بھی ہمارا نہیں. کوئی ہے جو اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہو؟ کوئی چوائس آپ نے اپنے والدین کا لے لیا ہو؟ کوئی ٹائم آپ نے چوز کر لیا ہو؟ بولے نا. جس کی اپنے ہونے کی اوقات نہیں. اس زندہ کے اوپر ہمیں زندگی پہ بڑا ناز ہے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. لیکن دھوکے کا پتہ اس وقت ہوتا ہے جب ہو جائے. کبھی دھوکہ ہونے سے پہلے بھی کسی کو پتہ لگتا ہے کہ یہ دھوکہ ہونے لگا ہے. ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ دھوکہ ہو گیا. تو زندہ جاگتا بندہ تھا، سمجھدار تھا، کھاتا پیتا تھا، بڑی باتیں کرتا تھا، ہزاروں لوگوں کی تو نقائص بیان کرتا تھا، ہزاروں لوگوں کی تیرے سامنے حیثیت یہ تھی. تیرے ساتھ کیا ہوا؟ لیکن دھوکہ ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے ہو گیا. ایک دم امر آ جائے تو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ تو دھوکہ تھا. پہلے تو دھوکہ نہیں لگتا. تو جو موت ہے وہ سب سے بڑی حقیقت ہے. وہ سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی جو ہے وہ آگے پیچھے اتنی بڑی اصل حقیقت ہمیں ویسے لگتی ہے. اور جو سب سے بڑا دھوکہ ہے اسی کے لیے ہم سب مر رہے ہیں. یہ ذکر و فکر وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں یہ دنیا کے لیے نہیں ہیں. ابھی علامہ نے بات سنی. یہ امام غزالی رحمہ اللہ یہ بات سناتے ہیں کہ یہ جو زبان کے ساتھ ذکر ہے وہ بے شک جنت کے لیے ہے، بے شک وہ کسی اور کام کے لیے ہے، بے شک ڈر کے لیے ہے، بے شک ویسے ہی ہے. یہ سارے کے سارے ذکر مردود ہیں. کیوں کہ بندے تجھے تخلیق کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تیری زبان نے تو ذکر کیا، تو نے تو کیا ہی نہیں. جب تیری زبان نے کیا لیکن تو نے تو نہیں کیا تو اس کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ میں نے تسبیح پکڑی، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم. باہر ایک خوبصورت چہرے پہ میری نظر پڑی. کیا یاد چیز ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے اور یاد کیا یا کم کیا؟ نیت میری اللہ کی محبت ہو، نیت میری جنت ہو، نیت میری کچھ ہو. لیکن کیا وہ مجھے یاد ہو گیا؟ اس نے تو کہا تھا تیری نظر. تو یاد کرنے سے یاد نہیں ہوتا. اس لیے اس سے جتنا مرضی بھی یاد کرتا رہے کبھی اللہ یاد ہوتا نہیں. اس کا یاد ہونا کیوں ضروری ہے؟ کہ اس کو پتا ہو کہ مالک تو میرا وہ ہے، میں اپنے آپ کا مالک نہیں، میرا تو مالک وہ ہے. لیکن یہ تو اس کی دی ہوئی ہر چیز کے اوپر مالک بن کے بیٹھا ہے. میری چیز، میری دولت، میرا عہدہ، میرا بچہ، میری فلاں. تیرا تو اپنا آپ تیرا نہیں تو تیری کون سی چیز ہے؟ لیکن ادھر سے کہتا ہے میں اپنے رب کی صفتوں کا ذکر کر رہا ہوں. رب تو یہ ہے، تو نے رب کو نام تو سنا، رب کے ذات کو تو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ تیرے تعین میں آ سکتی ہے. تو تیرے من کے اندر اس ذات کا کچھ پہچان تو آنی چاہیے. ایمان والا ہوں میں. کس کو مانا ہے بھائی؟ جو میری شارت کے قریب ہے، جو مجھے ہر ہمہ لمحے میں جس سے اوجھل نہیں ہوں، جو ہر وقت میری بات کو سنتا ہے، اتنا کہ میرے دل کے خیال کو بھی جان لیتا ہے نا؟ اس میں کوئی شک و شبہ تو نہیں.
لیکن یہ تو میرے دماغ تک بات پہنچی ہوئی ہے، کیا میرے من نے بھی اس بات کو قبول کیا ہوا ہے؟ علامہ صاحب نے بڑے بڑے الفاظ میں کہا تھا نفوس. یہ نفس ہوتا کیا ہے؟ یہ تو اور میں ہماری حقیقت ہے. لیکن یہ نفس انسان، یہ میری جان، یہ میرا مزاج، یہ میری میں، یہ ساری چیز جو ہے جس کے بل پہ یہ اپنے آپ کو کرتا ہے، اسی نفس نے عبادت بھی کرنی ہے، اسی نفس نے ریا بھی کرنی ہے، اسی نفس نے دھوکہ بھی کرنا ہے، اسی نفس نے ذکر بھی کرنا ہے، اسی نفس نے ساری چیزیں کرنی ہیں. تو جب یہ اپنے آپ کے ساتھ ہے تو یہ تو مالک کے مقابل ہے، یہ کس لیے کیا کر لے گا؟ لیکن اس لیے یہ اس وقت جب یہ آمنو اس کو مالک مان لے گا تو پھر اپنی مرضی کرے گا یا مالک کی مرضی کرے گا؟ ہم نے تو پیدا ہوتے ہی مانا ہے اپنے مالک کو، ہر چیز کا قادر مانا ہے. اتنا ہم نے اس کو مانا ہے، ان کی ان صفات کا جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، کم از کم میرے تو اندر کے حال کو بھی جانتا ہے بولنے سے پہلے بھی. کیا میں یہ ایمان جو میں نے زبان سے کہا ہے یہ تصدیقاً بھی یہی ہے؟ دیکھو نا، میں نے ایمان لایا ہے، بچپن سے پیدا جو ہو گیا مجھے مفت ملا ہے، آٹومیٹک ملا ایمان. آپ میں سے بھی سب کو ایسے ملا ہے. ملنے کے باوجود کیا حقیقتاً جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا اندر کا نفس، میرا من، میری جان اس بات کو اسی طرح مانتی بھی ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ ابھی دیکھو میں چند مثالیں ذرا کھولتا ہوں. میں نے جانا ہے کسی طرف اور گھر سے مجھے بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس علاقے میں میرا بھائی رہتا ہے، یہ مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور وہاں میری بیوی نہیں چاہتی کہ میں جاؤں، یا اسی طرح کی کوئی مثال. یہ تو میں نے ایک مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں اپنی بیوی کو کہوں گا میں نے اس علاقے میں جانا ہے، لیکن جانا میں نے فلاں کی طرف ہے جن کے اوپر اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میرا اپنا مقصد اپنے بھائی کے پاس جانا ہے. اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ میں ادھر جا رہا ہوں، بس میں شام تک واپس آؤں گا، فلانی چیز اس طرح ہے اور یہ بات ہے. وہ ایک دم خوش ہو کے مجھے کہتی ہے جا. اب اگر میں نے جو مانا ہے کہ میرے دل کو بھی جاننے والا ہے، اشارت کے قریب ہے، میری بات سننے والا بھی ہے، حتیٰ کہ میری بیوی کے کان تک جانے سے پہلے اللہ نے یہ بات جان لی ہے نا. اب اگر یہ میں نے یہ ایمان ہو میرا، کیا میرے منہ سے یہ بات نکلے گی؟ بولے نا نہیں تو نکلتی ہے. یہ 50 سال تقریریں سن لو، 50 سال یہ باتیں پڑھ لو، 50 سال یہ باتوں کا ذکر کرتے جاؤ، بلکہ سینکڑوں سال کرتے جاؤ، یہ یقین پیدا ہو جائے نہیں. اور اگر ایک دم پتہ چلے کہ میں بات کر رہا تھا فون پہ، بھائی میں آ رہا ہوں اور میں بس ذرا بیوی سے بات کر رہا ہوں، اور یہ بات بیوی تک لیک ہو گئی ہو، آج کل آڈیو بڑی لیک ہو رہی ہے، تو یہ لیک ہو گئی ہو اور مجھے پتہ چل گیا، اس کو پتہ ہے، اور وہ آگے سے مجھے اس طرح کی مسکراہٹ دے، مجھ پہ اس کو پتہ لگ گیا، میرا تراؤ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ جب تراؤ نکلا ہے اس کو تو پتہ چل گیا میں کدھر جاؤں. یہ مولانا صاحب بات کر رہے تھے، وہ جی بج دو حال یہ وہ جب دل کو اندر سے پتہ چلتا ہے رب ہے تو اس کا بھی تراؤ نکل جاتا ہے. یہ کسی کی ایک بات نہیں، یہ ہر بندے کے لیے ایمان کی تصدیق کی نشانی ہے. یہ صوفیہ کون ہے، فلاں کون ہے، یہ ہر عامت المسلمین کے لیے یہ بات اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، ایمان لانے کی بات تھی، ان کے دل خشیہ سے کیوں لرزا کرتے ہیں؟ دیکھتے تو چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، دل کانپنا شروع ہو جاتا تھا. کیوں؟ بات کان تک نہیں آتی تھی، پہچان دل کا کام ہے.
تصدیق دل کا کام ہے، تسلیم دل کا کام ہے۔ اس لیے اللہ نے اس بندے کے لیے آنکھ تو پڑھنے کے لیے دی ہے، لیکن آنکھ سن نہیں سکتی، کان سننے کے لیے دیا ہے، کان دیکھ نہیں سکتا، زبان چکھنے کے لیے دیا ہے، محسوس نہیں کر سکتی، دل ماننے کے لیے دیا ہے۔ ان تک تو رسائی آسان ہے، اس تک رسائی کیسے ہو؟ اللہ نے کہا مجھے یاد کر تاکہ تجھے میری آگہی ہو، لیکن کیسے کرے یاد؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ۔ اس طرح تیرا دل سے میری یاد آ جائے، نہ تیری زبان ہلے نہ بول پڑ کر، اس انداز میں کہ تو یاد نہ کرے تو یاد ہو وہ۔ اب کوئی استاد بھی تو ایسے ہونا چاہیے جس کو ایسے یاد ہو۔ نبیوں کی بات کی تھی تو انبیاء وہ تھے جنہوں نے یاد کیا نہیں تھا، ان کو یاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل میرا نفس۔ اب امتی کا جب تک نفس جاگے نا، جب تک دل جاگے نا، جب تک دل کے اندر بات نہ اترے، جب دل تسلیم کے لیے راضی نہ ہو، کیا امتی اپنے رب کے اوپر ایمان حقیقتاً حق و یقین کے ساتھ لا سکتا ہے؟ لا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اپنی عمروں کو دیکھو، ٹائموں کو دیکھو، اگلے کا پتہ نہیں، کیا یہ یاد ہے؟ اگر یہی پہلے بات آ جائے کہ یاد نہیں میرے دل میں، تو پھر ہی تقاضا کرے گا کہ میرے دل میں یاد آئے۔ لیکن یہ یاد کے لیے، اس ایمان کے لیے اللہ نے کہا استاد وہ ہونا چاہیے جس کے استاد کے اندر یہ بات اتنی کم از کم پہنچی ہو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اس کے پیچھے نہ چلنا، اس کی بات سن جس کا دل غافل ہے میری یاد سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے یہ آیت نازل جہاں کی، ابھی اس کی طرف آتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والو جس طرح ہمیں آمینو ایمان لاؤ، یہ اللہ ایمان والے ہیں، آپ نے خود خطاب کیا ایمان والو، پھر یہ ایمان کیسے لیں؟ پورے قرآن میں ایک مضمون کی یاد نہیں ہوتا، لیکن علم الیقین کے ساتھ تو تجھے ایمان ہے، حق الیقین کے ساتھ کیسے ایمان ہو؟ کہ جس وقت اندر خبر پہنچتی ہے، وہ خبر اس بندے کو تڑکا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ جو وجد و حال ہے، یہ چیز ہے بھائی، یہ جب دل کے اندر آئی، یہ بزرگ ان کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، اس کے منہ سے کیا نکل رہا تھا؟ توبہ توبہ توبہ۔ کوئی بات توبہ والی ہوئی نہیں تھی، لیکن دل کے اندر اللہ کا ڈر پہنچا، دل نے توبہ کی طرف مائل ہوا، اس کے منہ سے نکلنی شروع ہوئی، بے اختیار تھا، پورے لوگوں کے سامنے اس کے اندر سے نکل رہی تھی، وہ کر نہیں رہا تھا، ہو رہی تھی۔ تو وجد کیا نہیں جاتا، وہ ہوتا ہے، لیکن جس کو ہوا ہی نہیں اس کو کیا پتا، وہ تو کہے گا یہ کیا ہے۔ کوئی صحابی تو مجھے بتاؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور اس کے دل پہ اثر نہ ہو رہا۔ حنظلہ فرمانے لگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار میں شاید منافق ہوں۔ کہا نہیں بھائی تو کیا کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ کہتا سنو تو صحیح، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتا ہوں، ہم وقت مجھے ایسے لگتا ہے جب میں ایسے اللہ کے سامنے ہوں، ہر وقت مجھے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اس طرح ایسے اللہ کے سامنے مجھے کچھ نہیں سوچ رہا ہوتا، بالکل اس طرح۔ لیکن جب میں گھر آتا ہوں تو میری حالت نہیں رہتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ اس سے زیادہ رونا شروع ہو گیا، روتے روتے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ ہماری تو یہ حالت بن گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسکرا کے انہیں دیکھا تو فرمایا جب تمہارے نفوس اور قلوب کسی نافرمانی کی طرف جاتے ہیں تو یہ کانپ جاتے ہیں، ہم بچ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر احسن حالت کیوں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جس کے دل نے مانا ہوا ہے نا اس کے سامنے اس کا نام آئے تو وجلت قلوبہم، دل تو دھڑک جائے گا نا، تڑپ جائے گا۔ دل جنوں تروچ آ جائے تو پھر بیٹھا ہی رہے گا یا کچھ ہوئے گا؟ یہ جو کچھ ہونا ہے بے اختیار، یہی وجد و حال ہے۔ حقیقت ایمان کی نشانی بھی یہ ہے، اس کے بغیر صورت ایمان کے اندر ہے، صورت عبادت کے اندر ہے۔ وہ حقیقت کے اندر عبادت اسی وقت ہوگی جب اس کا اس طرح عبادت ہو گویا کہ یہ اسے دیکھتا ہو۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، تو یقین کامل تو ہو جائے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے۔